بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. غفلت کے حوالے سے ہماری اس مختصر نشست کے اندر بات چل رہی تھی کہ غفلت کس طرح سے آتی ہے اور کس طرح انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے. غفلت کے علاج کے حوالے سے چند باتیں میں نے گزشتہ سے پچھلے ہفتے عرض کی تھی. آج ایک اور بات ذکر کروں گا آپ حضرات کے سامنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار گناہوں کا دریافت، جو گناہ مزاج کے اندر ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے، کچھ گناہ مزاج کے اندر ہوتے ہیں پتہ چل جاتے ہیں. انسان بد نظری کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے. آج کل تو عام ہے، یوٹیوب شارٹس دیکھتے ہیں اور ٹک ٹاک شارٹس دیکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اس کا گناہ ہونا ہی دل سے نکل گیا. اس کی موسیقی کی حرمت دل سے نکل چکی، اس کے گناہ کی بڑائی دل سے نکل چکی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی اللہ کی لعنت متوجہ ہوتی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. مرد عورت کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت متوجہ ہے. عورت مرد کو دیکھ رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے جو اگر اس کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے وہ بد نظری شمار ہوگی. جیسا کہ آج عام ہے، مستقل عام ہے. اس کو فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں اس کی فین ہوں، میں اس کی فین ہوں. اس کی فوٹوز اپنے کمرے میں لگائی ہوتی ہیں، الماری کے اندر، کیبورڈ کے اندر لگائی ہے، موبائل اسکرین پہ لگائی ہوئی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی کے نام کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس بناتے ہیں، فیس بک اکاؤنٹس بناتے ہیں، فین فالوئنگ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہے. اور اس کے اندر مسلمان اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں کہ مسلمان کا آئیڈیل فلاں اداکار ہے، مسلمان کا آئیڈیل فلاں کھلاڑی ہے، فلاں اداکار ہمیں جی بہت پسند ہے، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. جتنا بڑا اداکار ہے آپ خود سوچیں، میں نہیں کہتا اتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے کہ نہیں کہہ رہے ہم اس سے نفرت کریں. ہم نفرت کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو نفرت انگیز طریقے سے بیان کریں، نہیں. لیکن ایک گناہ کا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہمارے دل میں آئے کہ اللہ کی نافرمانی ہے وہ کتنی بڑی بات ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور اللہ کی رضامندی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ کی ناراضگی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا ایک لمحے ناراض ہو جانا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. سب سے ہارڈ، سب سے سخت چیز ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور مومن کو پرواہ ہی نہیں، مسلمان کو پرواہ نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. جب انسان اللہ ناراض ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا ناراض ہونا ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ گھر میں چوری ہو گئی اور سب کچھ ضائع ہو. نہیں، ہو سکتا ہے چوری ہے پھر بھی اللہ راضی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ ناراض ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم حج پہ تھے تو ایک صاحب کو دماغ پہ اٹیک ہوا، اور پتہ نہیں کیا بیماری کا نام ہے، تو وہ دماغ پہ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے سارا جسم مفلوج ہو. آنکھیں حرکت کر رہی ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے، مگر نہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں نہ پاؤں حرکت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ کیفیت گھر میں قابل قبول نہیں ہے. تو سفر کے اندر ظاہر بات ہے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، قضاء حاجت ہے، کھانا ہے، سب چیزیں ہیں. ظاہر بات ہے اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے.
بیٹی اور بیوی ساتھ میں ہے۔ اب جناب یہ 7 ذی الحج کو ان کو اٹیک ہوا، ان کو 6 ذی الحج کو ان کو لے کر گئے اور جناب جدہ ہاسپٹل چلے گئے۔ پھر مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا بیٹی اور والدہ آئیں اپنا حج پورا کریں، والد کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حکومت دیکھے گی۔ اب حکومت اس کے اندر بہت سا تعاون کرتی ہے کہ وہ ایمبولینس لے کے آ جاتی ہے اور میدان عرفات میں کھڑا کر دیتے ہیں اور بقیہ سب کا دم ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن ایسی تھی ہی نہیں کہ ان کو آئی سی یو سے نکالا جاتا، چنانچہ حج ان کا رہ گیا۔ اب حج کے بعد جو لوگوں نے تانے مارے کہ دیکھو حج سے روک دیا، حج سے روک دیا، اللہ کتنی بڑی ناراضگی، پتہ نہیں تمہارا شوہر کرتا کیا تھا، کیسے تھا۔ تو جو ان کے رشتہ دار تھے وہ میرے روم میٹ تھے، میرے ساتھ میرے محلے دار بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصل بھائی یار یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ بہت تانے مار رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ شدید قسم کی تکلیف اور اذیت میں، اور اوپر سے لوگ تانے مارتے ہیں، جیسے ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کو اللہ نے بتایا کہ ہاں بھائی اس کو بتا دو کہ میں اس سے ناراض ہوں، استغفر اللہ۔ تو میں نے کہا کہ بھی مجھے لے کے جائیں، خاتون کو اندر بٹھائیں، میں باہر کھڑا ہو کے بات کروں گا۔ تو میں جب گیا تو رونا شروع ہوگی، میں نے کہا بیوی اونچی آواز سے نہ روئیں، مناسب نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو اللہ کے نبی کو تو حدیبیہ سے واپس کر دیا تھا، اللہ کے نبی کو حرم میں 6 سال کے بعد نہیں آنے دیا تھا، اور یہ تو حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ناراضگی کی بات ہے کہ اللہ نے حج سے روک دیا تو اللہ کے نبی پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے یہ لوگ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی نہ چھوڑتے، آپ ان لوگوں کی باتوں میں جا رہے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، اچانک ذہن میں آئی بات، تو میں نے ان سے عرض کی، بڑی تسلی ہوئی۔ اگر کوئی حج پہ نہیں جا رہا یا حج تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور کسی کو اللہ نے مال متول دیا ہے، بہت بڑا گھر دیا ہے، بہت بڑا بینک بیلنس دیا ہے، نئی نویلی گاڑیاں دی ہیں اور بہت کچھ، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پیسہ دیا، دولت دیا، عزت دیا، شہرت دیا، مال دیا۔ ایک اور بات کرو، مسلح دیا اللہ نے، شیخ الحدیث بنا دیا، مفسر بنا دیا، مفتی بنا دیا، نہ، یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت۔ بار بار حج پہ جا رہا ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بار بار نیکی کا کام ہو رہا ہے، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، عالم ہو گیا، نہ، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو علامت قرار دیے ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ کے ایمان، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، منافقین نے کیا تھا۔ اب ان سے بڑھ کے کون شیخ الحدیث ہوگا جی؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کی سعادت کتنی بڑی۔ اللہ کی رضامندی اس بات میں کہ آپ فرما برداری کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ فرما برداری ٹھیک ہے، یہ علامت۔ نیت کیسی آپ کو پتہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ بقیہ میرا دھیان، میری نیت کتنی ہے، اس قدر مجھے رضامندی ملے گی۔ ایسے گناہ کر رہے یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ پوائنٹ اللہ نے بیان کیا ہے۔ گناہ کر رہے اس کا مطلب ہے اللہ ناراض ہے، نافرمانی کر رہے اس کا مطلب ہے اللہ ناراض ہے۔ گناہ بھی کر رہے، نیکی بھی کر رہے، ہاں ٹھیک ہے، پھر چلے گا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، نیکی بھی کر رہے غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکی بھی کر رہے گناہ بھی ہو جاتا ہے، نیکی بھی کر رہے گناہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ تو ہم لوگ تو اس میں شامل ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ نافرمانی ہونا، اور نافرمانی ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے، ہم کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور پھر نافرمانی کا ایک مزاج بنتا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے، بالآخر اللہ سے دور، اتنا دور ہو جاتا ہے انسان کو اپنے دور ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر گناہ کے اندر خاصیت ہے کہ وہ اللہ سے دور کرتا ہے، چاہے وہ مووی دیکھ رہا ہے، چاہے میوزک سن رہا ہے، چاہے گانے سن رہا ہے، چاہے کسی بدنظری میں مبتلا ہے، چاہے جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے، چاہے حرام کھانے میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہاں صرف حرام کھانے کو ہی گناہ سمجھا جاتا ہے، بقیہ کوئی چیز گناہ ہوتی ہی، کرپشن کرنا ہی گناہ ہے، اس کے علاوہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تو بنایا وہ فرشتہ، لیکن ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوا آدمی
یہ احمد الشیاطین یعنی یہ بہت بڑا شیطان ہے، یہ ابلیس سے بڑا شیطان، ایسا نہیں ہے۔ بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے، کسی کے بارے میں غلط رائے دینا بھی گناہ ہے بغیر دلیل کے، کسی کے بارے میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، آپ چیک کرو کیا کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، کہ دوسرے کی برائی کو بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ اس کا علاج اور ان سب باتوں اور بہت سی باتوں کا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کو یاد نہ کرنا، تذکرۃ الآخرہ، آخرت کو یاد کرنا، یہ اس کا علاج ہے۔ جب جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب تک دنیا سے جی کٹتا ہے، اور جس کا جتنا جی گناہوں میں لگے وہ اتنا جی موت میں لگائے، اللہ رب العزت گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کی پابندی ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے دوائی اسی حساب، کسی نے پوچھا نا ابھی میری بازو ٹوٹی ہے کتنے کی ہلدی لگے گی، کہا بیٹا بازو دکھاؤ پھر پتہ چلے گا کتنے کی ہلدی لگے گی، چوٹ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کی ہلدی لگے گی، کتنی ہلدی لگے گی، آدھا کلو، پونا کلو، 1 پاؤ، 2 پاؤ، 1 چٹکی، 2 چٹکی، چوٹ دیکھ کے پتہ چلے گا تمہارے دودھ میں کتنی ہلدی ملانی۔ اسی طریقے سے ہم کتنی معصیت میں مبتلا ہیں، اس کے حساب سے تذکرۃ الموت، موت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ابھی 1 منٹ پہلے، 1 منٹ ابھی نماز سے 1 منٹ میں والدہ سے بات کر رہا تھا تو درمیان میں فون آ رہا ہے، بار ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا؟ ایسے تو فون نہیں کرتے، بار بار فون کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں کیا ہوا؟ اب ڈاکٹر صاحب ہیں عمر میں 37-38 سال، اور ان کی پوری زندگی میرے سامنے ہے، میرے دوست ہیں کافی پرانے، اور ان کی اہلیہ بھی مجھ سے رابطے میں، مستقل رجوع میں۔ کچھ دن پہلے فون آیا، جناب یہ مسئلہ ہے، بتایا، سمجھایا، پھر ڈانٹ بھی لگائی، اور ابھی کہنے لگے رات کو سوئیں ابھی تک نہیں اٹھی۔ بچوں نے ویڈیو بھیجا ہے، میں لاہور میں ہوں اور میں یہ کسی دوسری کھاریاں میں تھے اور بیوی لاہور میں ہے، ابھی پتہ چلا، دوست نے بتایا کہ پلس نہیں ہے، ہارٹ بیٹ نہیں ہے، انتقال 30-32 سال عمر ہے، صحیح جوان، 2 بچے، شادی کو بھی کچھ عرصہ ہوا، کوئی رات سوئی ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، اور کیا ہے بس سب کچھ ختم، ساری زندگی ایک طرف ہو گئی۔ کفا بالموت واعظا، یہ موت ایسی چیز ہے، زندگی بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہوں، ان کے حالات گھوم رہے کہ کیا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی ہمارے یہ ڈاکٹر فرقان صاحب جوان آتے، پتہ ہی نہیں چلا کب چلے گئے، ہم کو لکھوا کے نہیں ہے کہ ہم اتنا عرصہ جئیں گے، ایک دن آئے گا ہمارا بھی ایسے ہی اعلان ہوگا جیسے آج ہم دوسروں کا اعلان کر رہے ہیں، جیسے ہم دوسروں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی ہوگا۔ تو اپنی موت کو یاد رکھیے۔ جو شخص موت کو بھول جاتا ہے اس کا دل غافل ضرور ہوتا ہے، اور میں ہرگز نہیں کہتا کہ ہم فرشتے بنیں گے، فرشتے نہیں بننا، فرشتے بننا مقصود ہی نہیں ہے۔ ہم سے غفلت ہوگی پھر موت کو یاد کریں، غفلت ہوگی پھر اللہ کو یاد کریں۔ تو ان مجالس کا مقصد ہی ہے، اس مجلس کا مقصد ہی ہے کہ اپنے اندر کو جھنجھوڑنا، کہ اپنے اندر کوئی غفلت ہے، کوئی گناہ ہے، اس سے توبہ کریں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتا کوئی بات نہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کبھی روزانہ صبح اور شام ایک بات یاد رکھو، یہی ایک بات میں کہوں گا کہ آج کی مجلس کا خلاصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں سے معصیت نہیں چھوٹتی کوئی بات نہیں، اپنی زندگی سے غفلت نہیں چھوٹتی کوئی بات نہیں، اپنی زندگی میں سے گناہ نہیں چھوٹتے چلو کوئی بات نہیں، روزانہ صبح اور شام یہ بات اپنی دعا کے اندر لازمی شامل کریں۔ کیا شامل کریں؟ اے اللہ مجھ سے غفلت نہیں چھوٹتی، اے اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، اے اللہ مجھ سے فلاں 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 جو گناہ، جو ہر ایک بندے کا بلیک پوائنٹ ہوتا ہے، بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ گناہ نہیں چھوٹتا، یہ گناہ نہیں چھوٹتا، ٹھیک ہے ہم فرشتے نہیں ہو سکتے،
تو اللہ سے دعا کریں اللہ جی یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا اور میں یہ گناہ نہیں چھوڑ رہا، میں یہ گناہ نہیں چھوڑ رہی، لیکن اللہ میں آپ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑوں گا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دیجیے، مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دیجیے، مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دیجیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے تمہیں پاخانے سے نفرت ہے، اللہ کی قسم ایسے ہی اس گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ آج جس کو تم نے اتنا محبوب بنایا، چاہے بڑھاپے میں جا کے ہو، لیکن مایوس مت ہونا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں إِن كَانُوا 70 مرة، اگر ایک گناہ دن میں 70 بار بھی ہوتا ہے، لیکن آپ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ وہ گناہ چھڑواتے ہیں۔ ہمارا اس مسئلہ یہ ہے کہ ہم ولم یسروا تو ولم یسروا کو 70 مرة 70 مرتبہ کو مذاق بنا لیتے ہیں، ہم اس کو سیریس ہی نہیں لیتے، ہم مذاق بنا لیتے ہیں، چلو جی اللہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس بے توجہی کی وجہ سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں رہتی۔ جس کسی کو معافی مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے اس کو مبارک ہو، اس کو بے حد مبارک۔ یہ مبارک میری طرف سے نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مبارک ہو۔ ابو ذر نے یا رسول اللہ کس کو؟ پھر فرمایا پھر مبارک ہو، پھر مبارک ہو۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مبارکباد دی کہ جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، اور فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ انسان اس پہ استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کی گہرائیوں سے دین پر عمل کرے۔